اب آپ امریکہ آ گئے ہو، چاہے آپ اکیلے ہو یا بیوی بچوں کے ساتھ ہو، اب کیا کریں گے آپ؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ کس طریقے سے شروع کریں گے؟ کیا پروسیس آپ کریں گے؟ یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ بات ہے۔ میں اپنے 50 سال کے تجربے کو آپ کو 6-7 منٹ میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ 50 سال نہ گزاریں اس کو سیکھنے میں۔ ہم پہ تو گزر گئی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ان تکلیفات سے بچ جائیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، اگر آپ ہیں یا آپ کے بچے ہیں، جو کوئی بھی ہے، آپ نے اپنے ملک کے کلچر اور یہاں کے کلچر کو کمپیئر کرنا ہے۔ اپنے ملک کے کلچر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہماری دیسی کلچر میں جو خرابیاں تھیں، مثلا چوری، رشوت، بےایمانی، دھوکہ، فریب، حرام خوری، ملاوٹ، قانون کی خلاف ورزی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کو آپ بھول جائیں۔ یہ امریکہ قانون کا ملک ہے، ان کو آپ بھول جائیں۔ اب امریکہ میں یہ تمام چیزیں ایمانداری سے ہوتی ہیں، دیانت سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا بچہ کسی اسٹور میں جاتا ہے، $1 زمین پہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ ڈالر، ہمارے ملک میں بچے کہتے ہیں کہ یہ گمشدہ مال تو اللہ کا ہوتا ہے، وہ جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پہ نہیں، اس ڈالر کو اٹھا کے آپ کاؤنٹر پہ رکھ لیتے ہیں تاکہ اسٹور کا مالک یا مینیجر اس کو اٹھا لے کہ جی وہاں پڑا ہوا تو میں نے آپ کو دے دیا۔ اور یقین جانیے، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے $20-25 $30 کے بٹواؤں سے اٹھایا، مینیجر کو دے دیا، اور کل آ کے اس نے پوچھا، وہ کہہ رہے جی مجھے تو نہیں ملا، لیکن وہ بندہ خفیہ پولیس کا تھا کہ اسٹوروں میں کیمرے لگے ہوئے تھے، کیمرے میں دیکھ لے کہ بھئی وہ تو مالک یا اسٹور کے مالک یا مینیجر نے جھوٹ بولا تھا اور اس کو یہ والٹ وغیرہ مل گیا تھا، تو اس کو وہ اریسٹ کر لیتے ہیں۔ جب بھی میرے بچے یہاں پہ چنگم یا کوئی کینڈی خریدتے تھے جب بچے تھے، تو میں ان کو کہتا تھا کہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو، جیب میں نہیں ڈالو۔ جب کاؤنٹر پر پہنچ گئے تو میں کہتا اس کاؤنٹر پہ رکھ دو، اس کو کیشیئر کے سامنے رکھ دو۔ جب رکھ دیا میں کہتا جی جیب میں ڈاکو، کوئی چیز تو نہیں ہے؟ نہیں بابا کوئی چیز نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے پیسے دے دیے۔ پھر مجھ سے پوچھتے بابا کین آئی ٹیک اٹ ناؤ؟ کہتے ہیں ہاں، اب تم اس کو لے سکتے ہو۔ یہاں کا سسٹم ہے۔ اب یہاں پر جو سسٹم ہے، کلبز، نائٹ کلبز، شراب اور یہاں کی عیاشیاں، خود بھی مت اپناؤ، بچوں کو بھی ان کو دور رکھو۔ بڑوں کی عزت ہمارے ملک میں ہوتی ہے، یہاں پہ نہیں ہوتی۔ 18 سال کا بچہ ہو گیا، جا کے اپنا کام کرتا ہے، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو نرسنگ ہوم میں ڈال دیتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، جبکہ ہمارے ملک میں ہم اپنے بڑوں کی مرتے دم تک ان کا خیال رکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں یہاں کی اچھی ہیں اس کو اپنا دو، اور جو ہمارے اور یہاں کی جو غلط ہیں ان کو مت اپناؤ، اور جو ہمارے ملک میں بھی چیزیں غلط ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو دونوں کلچر کو ملا کر آپ اور آپ کے بچے یہاں پر بڑی اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ اب یہ تو آپ نے ان کو سکھا دیا۔ اب دوسرا کام پیسوں کا ہے۔ آپ یہاں پیسے بنانے کے لیے آئے تھے، اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے آئے تھے۔ غربت سے نکل کر یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ آپ پیسے بنائیں۔ اس کے کچھ اصول ہیں۔ پیسوں کو آپ یوں سمجھے جیسے ایک ہتھوڑا ہو، ہیمر ہو۔ آپ نے ہیمر کو اٹھا دیا، اس سے کوئی خوبصورت سی چیز بنا دی یا کوئی چیز توڑ دی، اس کے بعد ہیمر کو ایک سائڈ پر رکھ لیا۔ آپ کو ہیمر سے کوئی خوف بھی نہیں ہے اور آپ سے کوئی لگاؤ بھی نہیں ہے اس سے، اور آپ نے اس کے کام کے لیے استعمال کر دیا۔ اسی طرح پیسوں سے آپ یہاں پہ کام کر لیں، جو چیز خراب ہے اس کو ٹھیک کر دیں، اور پھر اس کو سیونگ ڈپازٹ میں جو رہتے ہیں اس کو وہاں رکھ دیں۔ پیسوں سے ڈرے بھی نہیں، لیکن آپ پیسوں کی پجاری بھی نہ بنے اس کے۔ پیسوں کو اپنا دینی ایمان نہ سمجھیں، آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے۔
لیکن ڈرے بھی نہیں، جتنے پیسے مل سکتے ہیں ایمانداری سے قانون کے مطابق بنائیں اس کو. جو کچھ آپ نے کرنا ہے زندگی صحیح کرنے، باقی جو بچ گئے اس کو آپ جا کے بینک میں ڈال دیں. اور اگر آپ نے پیسے بنانے ہیں تو آپ جتنا بھی کام کرتے ہیں اتنے ہی آپ پیسے بنائیں گے. The amount of money is exactly equal to the number of problems you solve. آپ نے ایک آدمی کا پرابلم سالو کیا، کسی اسٹور میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے. آپ نے ہزاروں کے پرابلم کو سالو کر دیا، آپ ملینئر بن جاؤ گے. آپ ملینز لوگوں کے پرابلم کو سالو کرتے ہو تو آپ کی بادشاہت ہو جائے گی. اب ایسی چیز کو ڈھونڈو جس کو لوگوں کی ضرورت ہو اور آپ ان کے پرابلم سالو کر سکتے ہو، تو آپ یہاں پر ود ان نو ٹائم ملٹی ملینئر بن جاؤ گے. یاد رکھیں یہ آپ. اور پھر تیسرا قانون جو ہے کہ اگر آپ ایک کام، آپ کے بچے کبھی وہ کام نہیں کریں گے جو آپ اس کو کہتے ہو کہ کر لو، جب تک آپ خود نہیں کرتے. مثلا آپ بچوں سے کہتے ہو کہ پیسوں کی قدر کرو اور خود جا کر پیسوں کو پانی کی طرح اڑا رہے ہو، آپ کے بچے بھی پیسوں کی قدر نہیں کریں گے. آپ بچوں سے کہتے ہو کہ آپ جو ہے جنرس ہو، لوگوں کی جو غریب ہیں ان کی خدمت کرو، اور خود ایک پیسہ بھی نہیں دیتے، نہ زکوٰۃ دیتے ہو، آپ کے بچے بھی کبھی کسی کی ہیلپ نہیں کریں گے، کبھی کوئی زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو آپ جو کہتے ہو وہ کرو تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ لیں، کیونکہ آپ کا جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو وہ آپ ایک بلو پرنٹ ہو اپنے بچوں کے لیے. اگر آپ جو کہتے ہو کہ پیسے بڑے امپورٹنٹ ہیں لیکن آپ اس کی اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے ہیں امپورٹنس کی، تو ان کو پیسوں کی قدر کبھی بھی نہیں آئے گی. رول نمبر 4، پیسے آپ ایک دن میں نہیں بنا سکتے، ڈیکیڈز میں، سالوں میں بنتے ہیں، آہستہ آہستہ بنتے ہیں، ہارڈ ورک سے بنتے ہیں، ایمانداری سے بنتے ہیں. یہاں پر جتنے بھی ملینئر ہیں وہ ایک وقت میں بالکل غریب اور فقیر تھے. مارک زکربرگ جو ہے فیس بک کا جو ٹریلینئر آدمی ہے، جب وہ کالج میں تھا، جب وہ فیس بک سٹارٹ کر رہا تھا، اس پر $50 نہیں تھے، اور ایک رومیٹ سے اس نے $50 کا چیک لیا تھا. جب اس کے ساتھ اختلافات آ گئے تو رومیٹ نے $50 کا چیک باؤنس کر دیا، اس پہ سٹاپ ڈال دیا تھا. تو اس نے جو سامان خریدا تھا وہ کمپنی نے اس کو ریفیوز کر دیا. آج دیکھ لیں اس کو. یہاں پر انڈین آدمی ہے، اس کو بولا بولتے ہیں. اس کی نیو یارک میں بلینز آف ڈالر کی گیس اسٹیشن ہیں، اور جب وہ یہاں آیا تھا تو وہ ایک گیس اسٹیشن میں وہاں پہ چٹائی ڈال کے رات کو سویا کرتا تھا. آج وہ ملٹی بلینئر ہے. ڈزنی کا مالک، جس کی فلم اسٹوڈیو بھی ہیں، ارب پتی ہے. ایک وقت تھا کہ وہ گاربیج کے کین سے، ٹریش کین سے وہاں ڈھونڈتا تھا کسی نے اگر کوئی روٹی یا کوئی چیز پھینکی ہو، ڈونٹ، ہیم برگر، وہ اس کو اٹھا کے وہ کھا لیتا تھا. اور لوگوں کی جو سیڑھیاں ہیں گھروں کی، ان میں چٹائی ڈال کے باہر سیڑھیوں پہ سویا کرتا تھا. آج ملٹی بلین ہے. یہ سب کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ غربت میں بھی انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا. یہ اپنے ٹریک پہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، طریقے سے کرنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے. ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئے. تو ڈس اپوائنٹ کبھی بھی نہیں ہونا. چاہے آپ بھیک مانگ رہے ہو، آپ بھوکے ہو، زمین پہ سو رہے ہو، لیکن آپ کا ایک مقصد ہے کہ میں نے یہاں کامیاب ہونا ہے، اس پہ آپ کام کرتے جاؤ، ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوگے. سب یہاں بلینئر جتنے بھی ہیں وہ 10 بار جو ہے وہ گر چکے ہیں، اس کا 11ویں بار جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں. اور آخری کامیابی آپ کی یہ ہے کہ کسی کو امپریس کرنے کے لیے پیسے خرچ مت کرو. کوئی نئی گاڑی، ایکسپینسو کلوتھس، بڑا ایکسپینسو گھر، ہاتھ پہ جو ہے تو بہت ایکسپینسو گھڑی،
پہن لی ہے اس لیے کہ آپ اپنے کوور کو یا نیبر کو یا دوستوں کو امپریس کرتے ہو، اس سے کام نہیں چلے گا. پھر آپ لوگوں کی غلامی کر رہے ہو. عاجزی کرو اور اپنی طریقے پہ چلو، کیونکہ لوگوں کی تاڑیاں، کلیپنگ، اپریشیشن خریدنا سب سے مشکل کام ہے. اپنا راہ چلو، اپنے راستے پہ چلو، کسی کا خیال مت کرو، ایمانداری سے کام کرو، آپ کامیاب ہوگے. اس ویڈیو کو شیئر کریں. اگلی ویڈیو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.